اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ذلك كان سیئه عند ربك مکروها کل ذلك كان سیئه عند ربك مکروها کل اردو کا کلمہ ہے سارے کے سارے، لکھا بھی ایسے جاتا ہے۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے وہ جن کا تذکرہ پیچھے ہو گیا ہے۔ کل ذالکہ سیئہ، اس کی جو برائیاں ہیں، عند ربک، عند پاس، نزدیک، قریب، یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عند ربک، رب پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ، مربی، منتظم، ربی کا، آپ کے رب، عند ربی کا، آپ کے رب کے پاس، مکروہ، مکروہ ہے، برا ہے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اس پورے رکوع کی ابتدا ہی سب سے پہلی جو بات کہی گئی وہ رب کی توحید کے حوالے سے، کہ کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس ایک ہستی کے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر دے اللہ کے نزدیک وہ مکروہ۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ نہیں۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو لوگ موٹر سائیکلوں پر دوڑے نہیں لگا رہے تھے، پولیٹیکل ایک ایکٹیویٹی کر رہے تھے احتجاجی۔ ابھی تھوڑی دیر تک راستہ رکیں گے، ابھی اکٹھے ہو رہے تھے، پولیس بھی اکٹھی ہو رہی تھی۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو یا مسجد کے اندر کی ایکٹیویٹی ہو، وہ گھر کے اندر کی ایکٹیویٹی ہو یا اپنے کاروبار، منڈی اور بازار کی ایکٹیویٹی ہو، اس سے پوچھے بغیر کی جا سکتی ہے؟ کہنا کس کا ماننا ہے؟ سوچئے ابھی یہ جو باہر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، 3.5 سالوں میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے ایک دفعہ بھی آگے بڑھے؟ اپنے ہر معاملے کے اندر ہم سمجھتے صرف یہ مسجد کے معاملات ہیں۔ معاشرت کے اندر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بہن کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ کس سے پوچھ کر کرنا ہے؟ پوچھتے ہیں۔ ہر بات میں اپنی یا اپنوں کی مرضی چلاتے ہیں، اپنی یا جس کو اپنا سمجھ لیا ہے اس کی مرضی چلاتے ہیں۔ اس سے پوچھا، اس کا ہر پہلو اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک، دوسری بات یہ پڑھی تھی۔ تو والدین کے ساتھ جب وہ خاص طور پہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، جوانی کے عالم میں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہ ہوتا،
لیکن جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور تمہارے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس بڑھاپا، تمہارے پاس جوانی. ان کے پاس اضمحلال اور کمزوری اور تمہارے پاس توانائی اور جوانی. تمہارے پاس مواقع ہیں، ان کے پاس نہیں. تو یہ جملہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے گھر کا ہے نا. ابا جی صرف میرا قصور ہے کہ میں آپ کے گھر پیدا ہوں، میرے یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جائے کسی اور کے گھر بھی جائے. باپ مر نہیں جاتا یہ جملہ سن کے. باپ کا کہنا ماننے کا حکم دیا جائے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو اور اس کا کہنا نہ مانا جائے. اس کا ہر پہلو جہاں میں گفتگو کرتا جاؤں وہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے. ترکی بترکی باپ کو جواب دینا، ماں کو جواب دینا، حکم عدولیاں کرنا. اور حکم عدولیاں تو ایک طرف رہ گئی، ڈانٹ ڈپٹ کرنا. یہ کیا ہے؟ اس کا ہر پہلو اللہ کے نزدیک مکروہ ہے. یہ بہت اہم باتیں. اس کو اپنائیں گے تو وہ رستہ کھلنا ہے جس کے لیے میں اور خواب دیکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کا نظام دوبارہ آ جائے. خلافت راشدہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن اس کے بغیر آئے گا نہیں. سوچ ادھر جائے گی نہیں. رشتہ دار، مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو. تیسری بات یہ پڑھی تھی. یا تو انسان خدا پرست ہوتا ہے یا مادہ پرست ہوتا ہے. خدا پرست ہوگا تو رشتہ داروں کا خیال کرے گا نا، کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے مال جو مجھے ملا ہے سارا میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے بیوی بچوں کے لیے بھی ہے. سارا بیوی بچوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ جو میرے غریب رشتہ دار رہ گئے ان کے لیے بھی ہے. صرف ان کے لیے بھی نہیں ہے، 40 گھر ہمسائے جو ہیں ان میں سے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کا بھی حق ہے. اولا فاولا یہ حق دینا ہے. تمہارے پاس پیسے آئے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے، اگر یہ پیسے کھا جاؤ گے، خود اپنے بینک میں رکھ لو گے، اس کا یہ سارے پہلو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور مکروہ. اور ہاں، فضول خرچی نہ کرنا، اس کو 2 جگہ کہا ہے. فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچی وہاں پہ پیسہ خرچ کرنا جہاں پہ خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے ایک ٹیڈی پیسہ ہی کیوں نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی بہت زیادہ پیسے کہیں لگا دینے کا نام فضول خرچی. ہاں وہ بھی حد اعتدال سے کہیں بھی بڑھ جانا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کسی معاملے میں بھی. لیکن جہاں پیسہ نہ لگانے کا حکم ہو وہاں ایک چھوٹا روپیہ بھی، ایک پیسہ بھی لگانا ناپسند ہے، مکروہ ہے عند اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی ہو، جن کو دولت زیادہ مل گئی وہ حوا کی بیٹیوں کو نچاتے ہیں، مجرا کرواتے ہیں. جائز تھا یہاں پہ پیسہ لگانا؟ اور اگر کوئی غریب رہ جائے تو وہ کہتا ہے ان کو تو پیسے دینے زیادہ ہیں، وہ ایک تیسری جنس ہوتی ہے وہ بلا لیتے ہیں.
دل پہ شوری کر لیتے ہیں، وہ ہو یا یہ ہو، ہر پہلو اللہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ پیسے جہاں لگانا تھا وہاں لگاؤ۔ تمہارے پاس پیسہ ہے نا، حوا کی یہ بیٹی جو آج ناچنے کے لیے تمہارے گھر آئی ہے، اس کا گھر آباد کروا دو۔ تو یہ شرمناک پہلو جو ہمارے پیشانی پہ داغ لگا ہوا ہے بازار حسن کا، یہ بازار حسن قائم رہے گا کہ ویران ہو جائے گا؟ تم پیسہ ہی لگانا چاہتے ہو، میں غریبوں کو بھی کہتا ہوں، تم تیسری جنس کو بلا لیتے ہو نا، تمہیں ذرا حیا نہیں کہ ان کے ماں باپ نے بھی ان کو چھوڑ دیا، ان کے لوگوں نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، ان بچوں کو تم اپنی گود میں لے لو اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت کر لو۔ یہ تو یکسو ہوتے ہیں، باقی بچوں کے دماغ تو ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن ان کا دماغ جس طرف لگا دیا جائے انہوں نے ادھر جانا ہے، یہ تو محقق بن سکتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت کو تم نے ضائع کر دیا، یہ تو پیسے اس لیے تھے کہ ان پر لگائے جائے، تم انہیں بھیک دے دیتے ہو، حیا نہیں آتی۔ اس کا ہر پہلو اللہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ کیا بے بسی ہے کہ ماں باپ نے چھوڑ دیا، معاشرے نے دھتکار دیا، کدھر جائیں بچے؟ پھر جو گرو مان لیتے ہیں جس کو اس کے ہو جاتے ہیں، وہ گود لے لیتا ہے، وہ بازاروں میں اور گلیوں میں نچاتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ اور فرض کرو کہ تم ان کی حاجت پورا کرنے کے اہل ابھی نہیں ہوئے، تمہارے پاس وہ دولت نہیں آئی کہ تم ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکو، تو جواب بھی تو نرم دو کہ جب اللہ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، ابھی تو میں خود انتظار میں ہوں کہ کب میرا اللہ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور میں آپ کی مدد کروں۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے، میرے دینے سے پہلے اللہ تمہیں دے چکا ہو۔ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ آپ سے زیادہ ان کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے جتنے لوگ گنوائے یہ باصلاحیت ہے، مجرا کرنے والی عام لڑکیوں سے باصلاحیت ہے، برباد کر دیا تم نے انہیں۔ وہ اقدام کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اس کو بڑے کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے امت کے لیے۔ جس طرح کہا ہے حد اعتدال سے بڑھ کر پیسے لگانا، یا جن جگہوں سے منع کیا ہے اس پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے، تو فوری طور پہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بخل بھی نہ کرنا، سارے پہلو برے ہیں، وہ بھی برا ہے اور یہ بھی برا ہے۔ کنجوسی اور بخل نہ کرنا، بخیل انسان تنگ دل ہوتا ہے، یہ تنگ دلی نہ دکھانا، اور اس کی صفات یہ بن جاتی ہیں کہ یہ خدا پرست نہیں رہتا، یہ مادہ پرست ہو جاتا، یہ اپنے صرف پیسے گن گن کر رکھتا ہے کہ بینک کے اندر میرے اتنے ہو گئے، بینک اسی پہ خوش ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ کلمہ استعمال گن گن کے رکھتا ہے اور اسی پہ خوش، اس کے یہ سارے پہلو اللہ کے نزدیک مکروہ ہیں، ناپسندیدہ۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، 8ویں بات کہی ہے، زنا کے نظر بازی ہوگی تو آگے زنا کی طرف بات جائے گی نا،
نظر بازی مت کرنا. مخلوط سوسائٹی ہوگی تو پھر اس کے مواقع پیدا ہوں گے نا آگے جا کے بری حرکت کرنے کے. یہ مخلوط سوسائٹی کا ہر پہلو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے اللہ کے نزدیک. کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جان کو، حتیٰ کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرنا. جو قتل کرنے کا حق ہے وہ میں اس میں پڑھا چکا ہوں. ایک بکری کھڑی ہے، آپ اسے قتل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، درندے ہیں وہ اپنے علاقے میں، ان کو جا کے مار سکتے ہو؟ ان کے لیے وہ جگہ بنائی ہے، تم وہاں پہ اجنبی ہو، وہ نہیں. ہاں وہ شہر میں آ کے تم پہ حملہ کرنے کا ڈر پیدا ہو تو وہاں قتل کر سکتے ہو. بچھو، سانپ وہ تمہاری ٹیریٹری میں آ جاتے ہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں تو مار دو. اور اسی طرح کفار کے جاسوس جو تمہارے ملک کو سبوتاژ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی تو مار سکتے ہو. لیکن ناحق کسی بھی جان کو مار سکتے ہو؟ نہیں. تمہارا کوئی استحقاق نہیں. ہاں جو تمہیں نقصان دینے کا ڈر ہو اس کو تلف کیا جا سکتا ہے. مکڑی آ گئی ہے تمہارے کھیتوں میں، تمہارے اناج کو کھا جائے گی، اسے تلف کرنے کا طریقہ اختیار کرو. مریخی سنڈی آ گئی ہے، چھڑکاؤ کرو. اور میں یہاں پر یہ بھی بات کہوں گا، وہ تو میں نے زراعت کی بات کی ہے، میں گھر کی بات کروں تو اگر امریکی سنڈیاں تمہارے موبائل کے ذریعے تمہارے بچوں میں داخل ہو گئی ہیں تو انہیں بھی تلف کر دو. وہ سنڈیوں کو تلف کرنا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی کو تلف نہیں کرنا، اس کا خیال رکھنا. جس طرح سپرے زیادہ ہو جائے تو صرف سنڈی نہیں مرتی، پودا بھی مر جاتا ہے. اس طرح تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کہیں زیادہ ہو جائے، حد سے نکل جائے تو اس پودے کو بھی ساتھ نہ مار دینا. سمجھانے کا وہ انداز جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ ہر انداز اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مت کرنا. باپ نے بیٹے کو سمجھانا ہو، دوست نے دوست کو سمجھانا ہو، انداز وہی رہے گا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہوا ہے. مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکو. اس کا وہ پہلو تو پسندیدہ ہے کہ اس کے مال کو بڑھانے کے لیے کوشش کرو، پسندیدہ، اس میں امانت کا خیال رکھو، پسندیدہ ہے. لیکن اس کے مال کے پاس اس لیے جانا کہ وہ میرے قبضے میں آ جائے اور اس کے بعد میں اس کو کھا جاؤں، چاہے تمہاری ضرورت ہو، وہ تمہارے لیے ہی نہیں، اللہ کے دربار میں انتہائی ناپسندیدہ ہے اور مکروہ. مت کرنا. ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ناپ تول میں کمی چاہے وہ ماپنے کے جو آلہ ہے اس میں خرابی پیدا کر کے، یا تولنے کا آلہ ہے اس میں خرابی پیدا کر کے.
یا وہ جو چیز دے رہے ہو اس میں ملاوٹ کر کے ناپ تول میں کسی طرح کی کمی بھی نہ کرنا. دودھ کلو کی بجائے اس میں پانی ملا کے 1.25 کلو کر لیا جائے, 1.5 کلو کر لیا جائے, تو یہ باتیں بھی کچھ پرانی آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہیں. اب تو سارا کیمیکل دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دودھ ہے. ایسا ہی ہے. ہم سے یورپ بہرحال بہتر ہے. جو کچھ پروڈکٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, اور ان کے انتظامیہ اتنی زبردست ہے, ان کا یہ کام اتنا مسلمانہ ہے کہ ہر ایک کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. یہ جانچ پڑتال کرنا یہ تو مسلمان حکومتوں کا فرض تھا. کوئی باٹ ہلکا تو نہیں, ناپ تولے تو کوئی پیمانہ غلط تو نہیں, کوئی چیز جو دی جا رہی ہے اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں. یہ دیکھنا کس کا کام ہے؟ اس کا ہر پہلو جو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے اللہ کے نزدیک مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. کسی بات کا پتہ ہی نہیں. کوئی کہہ دے کتا تمہارا کان لے گیا, کتے کے پیچھے مت بھاگو, صرف اس طرح ہاتھ لگا کے دیکھ لو کان ہے کہ نہیں. ورنہ اس اطلاع پر کہ کتا تمہارا کان لے گیا, کان کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. بس یہی کام ہم نہیں کر رہے تو اللہ کا دین غالب کیسے ہوگا؟ کسی نے بتا دیا فلاں بندہ تو ایسا ہے, اس نے کہا تو ہم نے مان لیا اور اسے اپنی نظروں سے گرا دیا. کہاں سے لے لی یہ بدگمانی؟ اس کا یہ پہلو اللہ کے نزدیک برا ہے, ناپسندیدہ. کیا کٹ کے نہ چلو. نہ تم دھرتی کا سینہ پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. کیوں ایڑیاں مار مار کر یوں چلتے ہو؟ اچھا, اس میں اس کا ہر پہلو نہیں, اس کا برا پہلو, چاہے وہ باریک سا پتلا سا بندہ چوڑا ہو کے چل رہا ہو, میں نے پوری تفصیل بتائی, اور اس کا وہ پہلو کہ جو اپنے آپ کو منظم رکھنے کے لیے فوجی پریڈ کرتا ہے, وہ اس کا برا پہلو نہیں, وہ اس کا اچھا پہلو ہے. وہ تنظیم کو قائم کر رہا ہے. اس کا برا وہ پہلو وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور مکروہ. غرور اور تکبر سے پرہیز کرو. یہ ساری چیزیں سمجھا کے کہا ہے کہ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. ذالک مما, یہ جو بات تمہیں سمجھائی گئی ہے نا, اس کے یہ برے پہلو, یہ جو بات سمجھائی گئی عقل یار اس کے خلاف سکھاتی ہے. بے ایمانی کر لو, اکڑ کے چلو گے تو دوسروں پہ روپ پڑے گا نا. ناپ تول میں کمی کر لو, کرو گے تو کچھ بنے گا نا. ذالک مما, وہ سارا جو ہے یہ جو سمجھائی گئی ہے بات, مما من سے, ما جو اس میں سے جو ہے, جو اوہا, اوہا یوں ہی کہتے ہیں, وہی کیا گیا ہے, الیک, آپ کی طرف. اے رسول پاک, یہ ساری باتیں جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہیں, الیکا
کس نے کی؟ اوحا الیک، وہی کیا ہے تمہاری سے، ربک، تمہارے رب نے، من الحکمہ، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہاں سے اللہ یہ آپ کو ہدایات دے رہا، ان کی مخالفت اللہ کی حکمتوں کو توڑنا ہے۔ الیاذ باللہ، لڑائی دیکھیں ہم کہاں جا کے لڑ رہے ہیں۔ اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی۔ یہ صرف حضور کے لیے آرڈر آ رہا ہے کہ حضور کا نام لے کے ایک ایک بندے تک کی بات قرآن حکیم پہنچ گیا آپ کے پاس، محمد رسول اللہ کی ہدایات پہنچ گئی ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں تم تک پہنچ گئی۔ اب یہ رکوع کلوز ہونے لگا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ توحید سے، اللہ کی عبادت سے۔ یہاں پر بھی اب کلوز ہونے لگا ہے، تو چونکہ یہ آخری آیت ہے تو اس کا اگلا جملہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تو اگر کسی چیز کا آغاز کسی چیز سے ہو رہا ہو اور اختتام بھی اسی سے ہو رہا ہو تو باقی چیزیں ان بریکٹ ہیں، گویا تم جب ان کو نہیں مانتے دراصل اللہ کی اس توحید کو اور اللہ کی اس عبادت کو تم نہیں مان، چاہے ساری رات سجدے میں پڑے رہو۔ یہ کوئی بات میں سمجھا سکا یا نہیں؟ جس کے اندر حکمت ہے۔ ولا وہ لا تجعل، جعلا اس نے بنایا، جا سازی کرنا اردو کا کلمہ ہے، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور تجل اور منع کر دیا ہے لا تجل، نہ بنانا، مع اللہ، مع کے ساتھ اللہ، اللہ کے ساتھ، مع اللہ الہن، بطور الہ کسی کو نہ بنا لینا، آخر کسی دوسرے کو الہ کے طور پر قبول نہ کر لینا، کسی اور کا کہنا نہ مان لینا، کسی اور کی عبودیت نہ کر بیٹھنا، کسی اور کی پوجا و پرستش نہ کر بیٹھنا، کسی اور کے کہنے پہ نیکیوں سے باز نہ آ جانا۔ یہ آخری پہلو، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات غیروں سے ڈر کر ہم نیکی کا کام ہی نہیں کرتے۔ اگر ایسا کرو گے، جب یہ مسلمان حکمرانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری حکومتیں ہیں، تمہاری طاقتیں ہیں، تمہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو اللہ کے دین کا نفاذ کر دو، تم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو، کہتے ہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا، گلوبل ولیج میں ہم رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، فنڈامنٹلسٹ کہلائیں گے، دقیانوسی کہلائیں گے، پرانے خیالات کا حامل کہلائیں گے، لوگ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے، فَتُلْقَى، القا یلقی القاء، ڈال دینا، پھینک دینا، تو تم پھینک دیے جاؤ گے۔ فَتُلْقَى، تم سب پھینک دیے جاؤ گے، فی جہنم، فی ہماری زبان کا کلمہ، جب اللہ میں نے سارے کلمات جو ہیں ہماری زبان میں لکھ کر بتا دیا کہ فرار کا کوئی رستہ نہیں ہے، خود ہی پڑھ لیتے اگر مولوی صاحب نے نہیں بتایا تھا۔ فَتُلْقَى، تم ڈال دیے جاؤ گے، فی جہنم، جہنم میں،
ملومن، اردو میں کہتے ہیں ملامت زدہ، تو ملامت زدہ ہو کر، یہ مفعول کا وزن ہے جس پر ملامت کی گئی ہو، تم اس حالت میں ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں مدحورا، دھتکارے ہوئے، کھینچ کے جس کو اپنی رحمتوں سے نکال کے پھینک دیا۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھو، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مخاطب تو رسول اللہ ہیں، اور یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے، وہ رسول اللہ کو خطاب کر کے سمجھایا کنے جا رہا ہے؟ اس کا خیال رکھنا۔ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بلائی سے محروم ہو کر، یعنی جس کو اللہ کی رحمتوں سے دھتکار کر باہر پھینک دیا جائے، کیا بچے گا اس کے پاس؟ جہنم کے علاوہ کوئی اور راستہ رہ جائے گا اس کے پاس؟ قبول ہے جہنم میں جانا، تو یہ 14 صفات ہے، ان کو اندر داخل کر لو۔ اور مزے کی بات، باقی صفات تب آئیں گی جب یہ 14 صفات آ چکی ہوں۔ یہ ہوگا تو تم عادل بن سکتے ہو، یہ ہوگا تو تم منصف بن سکتے ہو، یہ ہوگا تو تم پولیٹیشین بن سکتے ہو، حتیٰ کہ یہ چیزیں پوری کرو گے تو تم شہری بھی بن سکتے ہو۔ مسلمانوں کی شہریت لینے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری، اور نہیں کرو گے تو آخرت کے اندر جہنم ہے تمہارے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے تمہارے لیے، جس کو رسول اللہ نے کہا یہ نہیں ماننا تو متا پرستی کی ہے نا، خدا پرستی چھوڑ کر۔ تو اس دن خدا پرستی نہ کرنے پر، مادہ پرستی کرنے پر کہا تم خود جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ یہ کیا ہے جہنم کا ایندھن؟ اور یہ جہنم کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کلمہ کہہ کے سمجھنے والوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ جہنم وہ آگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ہلکے ترین عذاب سے، اس کے مختلف عذاب ہیں نا، سب سے زیادہ عذاب نیچے والے حصے میں ہے جہنم کے، اور سب سے ہلکا عذاب اوپر والے درجے میں ہے۔ ہلکے ترین عذاب سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں اگر انسان کو ڈال دیا جائے تو یہ آگ اس کو اس قدر ٹھنڈی لگے کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے، کیونکہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ اگر ابلتا ہوا پانی ہاتھ پہ گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں، تکلیف کو ذرا سوچیں، تکلیف کا ذرا سوچیں۔ اس آگ اور اس آگ میں فرق کتنا؟ یہ جو دنیا کی دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں لوہا پگھل جائے، فرنس جسے ہم کہتے ہیں، 2700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس میں لوہا پگھل جاتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جس میں لوہا پگھل جاتا ہے اس جہنم کی آگ کے نسبت اسی طرح ہے کہ جب اس میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، یہ ٹھنڈا ہے اس کے مقابلے پر،
لیکن اس کے اندر کہا کہ جب وہ اس شدت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ جلے گا، وہ چاہے گا کہ موت آ جائے تو موت تو مر چکی ہوگی، موت تو آئے گی نہیں، اس تکلیف میں ہی جلتا رہے گا۔ اور میڈیکل سائنسز اگر کہیں کہ جلنے کی تکلیف تو اوپر والی جلد کو ہوتی ہے، نیچے والی جلد پہ اس کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ حساسیت اوپر ہے، تو سچ کہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں اللہ نے فرما دیا ہم ان کی جلدوں کو بدل کر نئی جلدیں عطا کریں گے تاکہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ سکیں، جس کو چھوڑ کے انہوں نے دنیا کے مزے چکھے۔ اور یہ آگ بھی کیا ہے اصل آگ کے مقابلے پر؟ جملہ یہ استعمال کیا ہے میرے اللہ نے، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کا۔ یہ مرد بھی اور عورتیں بھی جو یہ نہیں کر رہی، وہ ملامت زدہ ہو کر ان کے ہاتھ میں فیل ہونے کا پرچہ دے کر کہ تو یہ ہے تمہارا رزلٹ، اٹھا کر جب انہیں ادھر پھینکا جائے گا، ملوم مدحورا، تو یہ لوگ جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ آج سے کچھ دیر پہلے لوگ لکڑیاں جلاتے تھے، ذرا ٹیمپریچر کا تصور کیجیے، یہ لکڑیاں کیسے جلاتے تھے؟ گھاس پھوس، پرانے کاغذ، پرانے پتے سوکھے ہوئے رکھ کر پہلے ان کو آگ لگاتے، ان کی آگ لکڑیوں کے اندر داخل ہو جاتی، پھر لکڑیاں بھڑک اٹھتی۔ تو اصل جو قوت ہوتی ہے وہ لکڑیوں کی آگ کی ہوتی ہے کہ وہ گھاس پھوس کی؟ یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ تو وہ گھاس پھوس ہے۔ جب یہ تمہارے اندر داخل ہو جائے گا اور تم خود بھڑک اٹھو گے، اس وقت کیا عالم ہوگا۔ ایک ایک مزہ یاد آ رہا، کاش میں نے اللہ کی کہنا مان لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کا کہنا مان لیا۔ اس وقت توبہ قبول ہو جائے گی؟ واپس پلٹو، واپس پلٹو، واپس پلٹو، یہی رستہ ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ مزے وہی جس کی اجازت وہ دیتا ہے، آرام وہی جس کی اجازت وہ دیتا ہے، دولت وہی جو اس کی اجازت وہ دیتا ہے۔ تم امتحان گاہ میں آئے ہو، عیش گاہ میں نہیں آئے۔ اور آدمی بنیادی طور پہ جب اس کو عیش گاہ تصور کر لیتا ہے تو اس کی بات کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ تو رب ہے۔ آپ کی بات نہ مانی جائے گھر میں تو کیا حال ہوتا ہے، اور رب، آپ تو رب بھی نہیں ہیں، تو کیا عالم ہوگا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام